وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ مردوں کی توفیق سے یہ درس مثنوی کی 25ویں نشست ہے. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ جناب رومی علیہ رحمت و رضوان سالکان بارگاہ الہی کی کاملاً جو ہے تو رہبری فرماتے ہیں اور سالکان بارگاہ الہی کو ایسا راستہ بتاتے ہیں جو اللہ کا قرب عطا کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو پہنچانے والا ہوتا ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے درس مثنوی میں بیان کیا تھا کہ جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے کچھ ایسے اس راستے کے طریقے, اس راستے پر چلنے والوں کے کچھ ایسے معاملات کو بیان کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ گناہوں کے جال سے نکل کر بارگاہ الہی میں قربت پا جاتے ہیں. جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا, جو کہ گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کیا تھا, نار خندہ باغ را خندہ کناد صحبت مردانت از مردان کناد. تر و تازہ انار سارے باغ کو تر و تازہ بنا دیتا ہے. یعنی اگر اندھیری رات ہو, جنگل میں اندھیرا چھایا ہوا ہو اور اس اندھیرے میں اگر کوئی آگ روشن کرے تو اس آگ کی روشنی سے جنگل منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. جو درخت پوشیدہ تھے, جو درخت سیاہی میں, اندھیرے میں اور تاریکی میں جو ہے تو گم تھے, جیسے ہی روشنی ہوئی, اجالا ہوا, آگ کی روشنی پھیلی, آگ کا نور پھیلا, تو سارے جنگل میں ایک روشنی پیدا ہو گئی اور جتنی سیاہی تھی, تاریکی تھی, جو ظلمت تھی, جو اندھیرا تھا, وہ سب کا سب دفع ہو گیا اور ساری چیزیں روشن ہو گئی. تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نار خندہ باغ را خندہ کنت, ایک تر و تازہ انار سارے باغ کو تر و تازہ کر دیتا ہے. ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس ہو, کوئی محفل ہو اور سارے لوگ جو ہے تو اس میں گناہگار ہو, بدکار ہو اور جو ہے سیاہکار اور خطاکار ہو, اگر اس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ, کوئی محبوب الہی اگر موجود ہو, تو اس محبوب الہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سب کے خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے اور سب کو جو ہے اپنا قرب اور وصال عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں نار خندہ باغ را خندہ کنت صحبت مردانت از مردان کنت, یعنی نیک لوگوں کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی, اچھے لوگوں کی صحبت تم کو اچھا بنا دے گی, اور محبوبان الہی کی صحبت کی برکت سے جو ہے اللہ تمہارے دلوں کو, اللہ تمہارے ذہن کو, اللہ تمہارے فکر کو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مزاج, تمہارے طور طریقے, اصول, ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب الہی کی صحبت کی برکت سے ساری چیزوں کو منور اور مجلہ اور صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے. آگے جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تعاتب ریا. اللہ والے کی ایک لمحہ کی صحبت, اللہ والے کی ایک لمحہ کی سنگت اور اللہ کے ولی کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جانا, ان کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اگر کوئی شخص 100 سالہ عبادت کرے, وہ بھی بے ریا عبادت, بغیر تکبر کے, بغیر ریا کے, بغیر خوش نمائی کے, بغیر دکھاوا کے, بغیر تصنع کے, اگر کوئی 100 سال عبادت کرے تو اس کی 100 سال کی عبادت سے بہتر اللہ والے کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جانا. اب یہ کیوں بیٹھنا بہتر ہے؟ تو اس کی وجہ بیان کی گئی کہ جو عبادت گزار ہوتا ہے, جو زاہد ہوتا ہے, وہ مقام غیب پر ہوتا ہے. اگر وہ 100 سال کی عبادت کر لے,
بے ریا عبادت کرے، سب سے ٹوٹ کر، سب سے چھوٹ کر اور تنہائی میں بیٹھ کر اگر 100 سال بھی عبادت کرے، لیکن 100 سال عبادت کے بعد اسے کوئی دستاویز نہیں مل جاتا کہ اس کی مغفرت ہو گئی، کہ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں. وہ ابھی غیب کی منزل میں ہے، وہ ابھی امید پر ہے. اگر اللہ چاہے تو اس کی عبادت کو قبول کرے اور اس کو بخش دے، اگر نہ چاہے تو جہنم میں ڈالے. تو وہ ابھی غیب کی منزل میں ہے. لیکن جو اللہ کا ولی ہے، جو محبوب الہی ہے، وہ شہود کے مقام پر ہے. اور جو شہود کے مقام پر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سارے حجابات کو اٹھا دیتا ہے، اور اللہ ان کو اپنا جو ہے تو جمال اور اپنا جو ہے تو اپنا جمال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. جب وہ لوگ اللہ کے جمال کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ میں ہوا کرتے ہیں، جو اصحاب شہود کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن انہیں بھی اپنا جمال عطا فرماتا ہے. تو بس یہی وجہ ہے کہ جو ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال عبادت کرنے والے سے بہتر اللہ والے کی ایک لمحہ کی صحبت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے مقام شہود میں ہے، اور جب یہ مقام شہود میں ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی اللہ اپنا جو ہے تو جمال عطا فرمائے گا. اور یہ لوگ مقام غیب پر ہے، اور مقام غیب اور مقام شہود یہ دونوں کے مقام بڑے جدا جدا ہے. اسی کے ایک مثال اور دیتے ہیں. کوئی شخص ایک فقیر منگنے آیا دروازے پر، اب وہ دروازہ بند ہے. اب وہ انتظار کرتا ہوا کھڑا رہا کہ دروازہ کھلے گا، اندر سے کوئی نکلے گا، وہ مجھ کو عطا دے گا، عطا کرے گا، دے گا، میں لوں گا اور چلا جاؤں گا. اب وہ دروازے پر انتظار میں کھڑا ہے، وہ غیب کی منزل میں ہے. اب اس کو یہ پتا نہیں کہ وہ دروازہ کب کھلے گا، اور اگر دروازہ کھلا تو اس نے جو ہے تو کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی چیز دے گا کہ نہیں دے گا. لیکن وہ ابھی مقام غیب پر ہے. لیکن ایک شخص آیا اور کھڑکی تھی، کھڑکی سے اندر گیا، اس نے ملاقات بھی کی اور کھایا پیا بھی اور نکل گیا. تو یہ مثال مقام شہود والوں کی ہے. یعنی جو عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ مقام غیب پر ہے. اگر اللہ چاہے تو ان کو عطا فرمائے، اللہ چاہے تو ان سے راضی ہو جائے. لیکن جو اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے تو یہ مقام ایسا مقام ہوتا ہے کہ یہ لوگ مقام شہود میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں اللہ ان کو بھی اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. تو پھر پتہ یہ چلا کہ یہ مقام غیب اور مقام شہود یہ دونوں ایک سا مقام نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ والوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھنے والا 100 سال کی عبادت کرنے والے سے بہتر ہوا کرتا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اور اسی بات کو جناب رومی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے یہ جو راہ سلوک ہے، ہر منزل کا کوئی بتانے والا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی منزل ہو یا آخرت کی منزل ہو. جو بھی منزل ہے، ہر منزل کا کوئی بتانے والا، کوئی پڑھانے والا، کوئی سکھانے والا ہوتا ہے. اور کسی کی سنگت، معیت، ساتھ، صحبت یہ ضروری چیز ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور راہ سلوک میں یہ تو اشد ضروری چیز ہے. اس کے بغیر یعنی صحبت، سنگت اور معیت کے بغیر یہ راہ طے نہیں ہو سکتی، راہ سلوک. تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور کس کے ساتھ رہنا چاہیے، کس کی سنگت اختیار کرنی چاہیے. کہ جس کی سنگت تم اختیار کرو گے تو اس کی سنگت کی وجہ سے جو ہے تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، اللہ تک پہنچنے میں تم کو آسانی ہوگی. اور وہ راستے کا دیکھا ہوا ہوتا ہے. جو محبوب الہی جو ہوتا ہے وہ راستہ چلا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے اور کیا غذا استعمال کرنی ہے. وہ راہ سلوک کا جو واصل ہوتا ہے، واصل باللہ جو ہوتا ہے، اس کو ساری چیزیں پتا ہوتی ہے. تو اسی بات کو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کی سنگت اختیار کرنی چاہیے اور کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. فرماتے ہیں میرے پاکا درمیان جان نشاں دل مدے اللہ بمہر دل خوشاں. اگر تم کو
संगत इख्तियार करनी ही है, अगर तुमको किसी की मोहब्बत इख्तियार करनी ही है और तुम इस राह में उरूज हासिल करना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो और इस राह में जो है तो बुलंदी पाना चाहते हो, तो हम ये कहते हैं कि तुम अल्लाह वालों की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो। मेरे पाका दरमियाने जानिशा, अल्लाह वालों की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, क्योंकि इनकी मोहब्बत जब तुम अपने दिल में बसाओगे तो फिर ये तुम्हारी रहनुमाई फरमाएंगे। और दिल मदे इल्ला बमेरे दिल खुशा, और ये जो दिल है ये दिल किसी को मत दो, ये दिल का सौदा है और ये दिल किसी को मत दो। अगर दिल देना ही है तो ऐसे लोगों को दिल दो जो तुम्हारे दिल को खुश कर दे। मतलब ये है कि ये दिल तुम अल्लाह वालों से लगाओ और अल्लाह वालों से मोहब्बत करो और अल्लाह वालों से अपने दिल को लगाओ, क्योंकि जब तुम इनसे वाबस्तगी रखोगे, इनसे मोहब्बत रखोगे तो ये तुम्हारे दिल को खुश फरमा देंगे। क्योंकि इंसान उसी की इत्तिबा करता है जिससे मोहब्बत होती है। दो चीजें हैं, एक है मोहब्बत, और बगैर मोहब्बत के अकीदा जो है वो इस्तिकामत पज़ीर नहीं होता। यानी जहां मोहब्बत है, अकीदा है, तो समझना वो दुरुस्त राह पर है। जहां पर सिर्फ मोहब्बत है, अकीदा नहीं है, तो वो भी कोई काम की बात नहीं। जहां पर अकीदा है, मोहब्बत नहीं है, तो वो अकीदा इस्तिकामत पज़ीर नहीं होता। और जहां पर मोहब्बत और अकीदा दोनों चीजें हैं, तो वो चीज बंदे को मौला से मिलाने में बड़ी आसानी पैदा करती है। मेरे पाका दरमियाने जानिशा, अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, और अल्लाह वालों से ऐसी मोहब्बत करो कि टूट कर मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत को अपने रूह में बसा लो। मेरे पाका दरमियाने जानिशा, मेहर कहते हैं मोहब्बत को, और पाका यानी औलिया इकराम। मेरे पाका दरमियाने जानिशा, औलिया इकराम की मोहब्बत को अपने रूह में बसा लो और अपने दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत को बसा लो। अब इसकी मिसाल यूं है कि इस तरह अल्लाह वालों की मोहब्बत को दिल में बसाना चाहिए कि जिस तरह कोई अगर दूध में शक्कर डाले और दूध को खूब गर्म करे, जोश दे, दूध उबलने लगे। अब उसके बाद दूध का जोश ठंडा हुआ और दूध जो है तो ठंडा हो गया। अब उसके अंदर जो है तो शक्कर मुकम्मल घुल गई दूध के अंदर। अब अगर कोई कहे कि इस शक्कर को दूध से जुदा करो या दूध को शक्कर से जुदा करो, तो सारी उम्र अगर उसको जुदा करने लगा दे तो कोई दूध से शक्कर को और शक्कर को दूध से जुदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो शक्कर जो है उसके अंदर में घुल और मिल गई है, वो उसका एक हिस्सा बन गई है। तो जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पाका दरमियाने जानिशा, अल्लाह वालों की मोहब्बत अपने दिल में इस तरह बसा लो, अल्लाह वालों की मोहब्बत अपने जान और कल्ब में इस तरह बसा लो कि अगर कोई दुश्मन, जालिम या अगर कोई मक्कार भी अगर तुम्हारे दिल से उनकी मोहब्बत को निकालना चाहे, तो जिस तरह दूध से शक्कर को नहीं निकाला जा सकेगा, इसी तरह तुम्हारे दिल से औलिया की मोहब्बत ना निकाली जा सके, इस तरह औलिया की मोहब्बत को अपने दिलों में बसा लो। और जब तुम इनसे मोहब्बत कर बैठो तो ये तुम्हारे दिल को खुश कर देंगे। दिल में दा इल्ला बमेरे दिल खुशा, और ये दिल उन्हीं से लगाओ जो तुम्हारे दिल को खुश कर दे। मतलब क्या है कि जब तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, इनसे दिल लगाओगे, इनकी इत्तिबा करोगे, वफा, हया, इत्तिबा, ये तीन चीजें हैं कि जब वफा, हया और इत्तिबा, मोहब्बत, ये तमाम चीजें जमा होती है तो वो बंदा जो है वासिल बिल्लाह होता है, अल्लाह का कुर्ब पाता है। तो पता ये चला कि अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो वो अल्लाह वालों से करो, अगर किसी से दिल लगाना है तो अल्लाह वालों से लगाओ, और इनकी मोहब्बत को रूह में इस तरह उतारो कि कोई दुश्मन, शैतान या मक्कार जो है तो उस मोहब्बत को जुदा ना कर सके। जनाब अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी बा कमाल की संगत, बा कमाल की सोहबत और
اہل کمال کی محبت اس کو اپنانے کا حکم ہے. جو ناقص ہے، جو مکار ہے، جو دنیا میں دغا بازی کرتے ہیں، جو صوفی تو نہیں ہوتے، صوفیوں کا لباس پہن لیتے ہیں، تو ان کی صحبت سنگت سے بچنے کا حکم ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ خالی ہے، نہ ان کے دل میں اللہ کی محبت، نہ رسول کی محبت. وہ خود جو ہے تو دنیا خریدنے کے لیے جو ہے تو لوگوں کے سامنے صوفی بن کر آئے ہیں. تو جو خود جو ہے اللہ رسول سے ٹوٹا ہوا ہو تو وہ کیا لوگوں کو اللہ رسول سے جوڑے گا؟ تو جوڑتا وہی ہے جس کے دل میں حقیقت میں اللہ رسول کی محبت ہو. تو اللہ رسول کی محبت جس کے قلب میں ہو وہ با کمال لوگ ہوا کرتے ہیں، اور جو با کمال ہوا کرتے ہیں وہ اپنے جو ہے تو ہم نشین کو اور وہ اپنے آنے والوں کو سب کو اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں. اور جو دنیا دار ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، عیار ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، اور جو دنیا خریدنے کے لیے لوگوں کے سامنے صوفی بن کر آتے ہیں، تو وہ لوگوں میں جو ہے فتنہ فساد برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا کرتے ہیں. اسی بات کو جناب جو ہے تو علامہ جامی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مکن با صوفیان خام یاری کہ باشد کار خامہ خام کاری. خام کہتے ہیں کچا کو، جو چیز کچی ہو اس کو خام کہتے ہیں. فرماتے ہیں مکن با صوفیان خام یاری، جو کچے صوفی ہے یعنی جو ناقص ہے، جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں، جو عیاری مکاری کے لیے صوفی بن کر تمہارے سامنے آئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو، ایسے لوگوں سے دل مت لگاؤ کہ باشد کار خامہ خام کاری، کیونکہ یہ بھی ناقص ہے اور جو ان کے پاس جائے گا اس کو بھی وہ دنیا میں ملوث کر کے اللہ اور اس کے رسول سے اور دور کر دیں گے. تو جو ناقص ہوتے ہیں وہ اللہ رسول سے تعلق نہیں پیدا کرواتے، بلکہ جو کاملین ہیں وہ اللہ رسول سے تعلق پیدا کرواتے ہیں. تو کاملوں سے محبت، کاملوں کے سنگت یہ اللہ اور رسول کا قرب عطا کرتی ہے، اور ناقصوں کی صحبت، ناقصوں کی سنگت اور جو ہے عیاروں مکاروں کی سنگت جو ہے تو یہ اللہ رسول سے دور کر دیا کرتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہر جگہ تاریکی ہے، اب تاریکی کیا ہے کہ بدعقیدگی کی تاریکی، بدعمالیوں کی تاریکی، اور اکثر جگہ جو ہے تو خام پیر گھوم رہے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کوئے نومیدی مرو امید ہاست، سوئے تاریکی مرو خورشید ہست. فرماتے ہیں نا امیدی مت اختیار کرو. جب تم دیکھتے ہو کہ ہر جگہ عیار مکار اور بناوٹی صوفی گھوم رہے ہیں، تو تم ان کو دیکھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں نہ دے دو اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کر لو، بلکہ وہ دیکھو کہ آج بھی جو ہے ہدایت کی خورشید موجود ہے. تم تلاش کرو، تم کو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی اور کامل مل ہی جائے گا. جب وہ مل جائے گا تو وہ تمہارا بیڑا پار لگائے گا اور وہ تم کو قرب الہی عطا فرمائے گا. تم نا امید نہ ہونا، بس اتنا یاد رکھنا کہ اہل کمال کی تلاش کرتے رہنا، اہل کمال کی جستجو کرتے رہنا، اہل کمال کو ڈھونڈتے رہنا. جس دن تمہاری تلاش ختم ہوگی اور اہل کمال میں سے کوئی حضرات میں سے کوئی شخص آپ کو مل جائے گا، تو سمجھنا وہ بندہ خدا اور وہ محبوب الہی اور وہ اللہ کا ولی اور وہ اہل کمال تم کو جو ہے واصل باللہ کر دے گا. تلاش جاری رکھو، تلاش جاری رکھو، نا امیدی مت اختیار کرو. سوئے تاریکی مرو خورشید ہست، یعنی تاریکی کی جانب نہ جاؤ، بدعقیدگی کی جانب نہ جاؤ، عیار مکار اور ظالم صوفیوں کی جانب نہ جاؤ، بلکہ خورشید کی تلاش کرو. اور جس دن تمہیں خورشید ملے گا تو اللہ کا قرب جو ہے تو وہ تم کو عطا فرما دے گا. آگے فرماتے ہیں، دل تورا در کوئے اہل دل کشید، تن تورا دل حب سے آب و گل کشید. دو چیزیں یہاں پر، ایک ہے تن جسم اور ایک ہے روح. یہ دو چیزیں ہوتی ہے. جو تن ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، اب وہ جسم کی بناوٹ کیسے ہے؟ جسم جو ہے تو آگ سے، مٹی سے، ہوا اور پانی سے بنا ہے. اور جو روح ہے تو یہ روح جو ہے تو اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے اور یہ قرب الہی میں تھی.
فرماتے ہیں دل ترا در کوئے اہل دل کشید، تن ترا در حد سے آب و گل کشید. جو جسم ہے، جو تن ہے، تو یہ تن جو ہے انسان کو مٹی کی جانب کھینچتا ہے، تن جو ہے یہ آگ کی جانب کھینچتا ہے، جسم جو ہے یہ ہوا اور پانی کی جانب کھینچتا ہے، جسم جو ہے یہ نیستی کی جانب لے جاتا ہے، جسم جو ہے یہ خواہش نفسانی کی جانب لے جاتا ہے، گناہ گاری، بدکاری اور جو ہے تو برائیوں کی جانب لے جاتا ہے. یعنی انسان کا جسم انسان کو برائیوں کی جانب لے جانے پر کھلا ہے، لیکن انسان کا جو دل ہے، انسان کی جو روح ہے، وہ انسان کی روح جو ہے انسان کو اللہ کی جانب لے جانے کے لیے تیار ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہر انسان کے دل میں ایک قوت ایسی موجود ہے جو قوت بندے کو اللہ کی جانب کھینچتی ہے، اور جسمانی قوت جو ہے بندے کو دنیا کی جانب کھینچتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں. تو اب انسان کو کس جانب جانا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ تم اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. جب تم اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو گے، جو تمہارا جو جسم ہے جو دنیا کی جانب کھینچ رہا ہے، جو ہے نفسانی خواہشات کی جانب کھینچ رہا ہے، اور جو دنیا کے گناہوں کی جانب کھینچ رہا ہے، جب اللہ کے ولی کی سنگت اختیار کرو گے، اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرو گے، تو اللہ کا ولی کی جو صحبت کی برکت ہے وہ تم پر ایسے اثر انداز ہوگی کہ تمہارا جسم کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی، اور تمہارے روح کے ساتھ ساتھ تمہارا جسم بھی، یہ سب کا سب جو ہے تو واصل باللہ ہوتے جائے گے. اور تمہارا جسم بھی تم کو کہے گا اللہ کی جانب چلو، اور تمہاری روح بھی تم کو کہے گی اللہ سے جان ملنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی صحبت و سنگت بندے کو دنیاوی مشغولات سے نکال کر اور دنیاوی خواہشات سے نکال کر اللہ کی جانب راغب کر دیا کرتی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. آگے فرماتے ہیں اور جب اس راہ میں چلتے ہو، یہ راہ سلوک ہے، راہ محبت و عشق ہے. اب راہ چاہے جو بھی راستہ ہو، مسافر ہے. اب مسافر کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب راہ سلوک کے مسافر کو کس چیز کی ضرورت؟ فرماتے ہی غذائے دل بدے از ہم دلے، رو بجو اقبال را از مقبلے. ہر شخص کی، ہر مسافر کی، ہر چلنے والے کی کوئی نہ کوئی غذا ہوتی ہے. اب راہ سلوک کے اور جو راہ سلوک پر چلنے والا ہے اس کی غذا کیا ہے؟ فرماتے ہی غذائے دل بدے از ہم دلے. اس کی غذا یہ ہے کہ مرید کا کام ہے کہ پیر کی سنگت اختیار کرے، پیر کے پاس رہے، پیر کے صحبت اختیار کرے، اور پیر جو باتیں مرید کو بیان کرے، پیر جو چیزیں مرید کو سکھائے سمجھائے، تو وہ ساری چیزیں مرید اپنے دل میں اتارتے رہے. یعنی پیر سے معرفت سیکھ کر، محبت سیکھ کر اپنے دل میں اتارے. تو یہی راہ سلوک کے شخص کی غذا ہے. جو پیر اس کو بتائے مرید کو، پیر جو اللہ رسول کی محبت بتاتا ہے، پیر جتنی چیزیں اپنے دل سے نکال کر مرید کے دل میں ڈالتا ہے، تو یہ راہ سلوک کے چلنے والے کی غذا ہے. اور جو ہمدل جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے ایسا ہمدل اختیار کرو جو سمجھے کہ آنے والے کی چاہت کیا ہے، آنے والے کی عادت کیا ہے، آنے والے کو کیا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے. اور جب وہ ہمدل دیکھے گا کہ ہمارے آنے والے کی عادت فلا فلا ہے اور وہ عادت اچھی نہیں ہے، تو جو ہمدل جو ہے وہ اپنے دل کی کیفیت ایسے ڈالتا ہے کہ آنے والے کی دل کی کیفیت اور عادتوں کو بدل کر جو ہے وہ واصل باللہ کرتا ہے. تو پیر سے جو تعلیمات ملتی ہے، معرفت ملتی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ راہ سلوک کے چلنے والے کے لیے غذا ہے. اور جب فرماتے ہیں یہ غذا تم حاصل کر چکو تو رو بجو اقبال را از مقبلے، تو پھر وہاں سے نکلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند مقام عطا فرمانے والا ہے. یعنی جب بندہ پیر کی سنگت و صحبت اختیار کرتا ہے اور اس سے معرفت اور محبت سیکھ لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے آگوش میں رہ کر تربیت حاصل کر لیتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اقبال اور بلندی کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اب اس راہ سلوک میں چلنے کے لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں.
بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بیان فرمائی. دست زن در ذیل صاحب دولت تاز افزالش بیابی رفعت. اللہ اکبر. بڑی عمدہ بڑی پیاری بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں فرما گئے. فرماتے کہ دست زن در ذیل صاحب دولت، جس کو تم امیر پاؤ، جس کو تم دولت مند پاؤ، جس کے پاس دیکھو کہ اللہ نے دولت دی ہے، اس کا دامن پکڑ لو. اب دولت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں دولت سے مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی محبت اور رسول اللہ کی محبت دی ہے، اللہ نے جس کو بلندیاں اپنے راستے میں عطا فرمائی ہیں، اور تم دیکھ لو کہ اللہ نے فلاں کو اپنی محبت اور قرب کی دولت سے نوازا ہے، تو تم جاؤ اور اس کے دامن پکڑ لو. اور جب تم اس کا دامن پکڑ لو گے، صاحب دولت کا دامن پکڑ لو گے، تاز افزالش بیابی رفعتے، تو اس صاحب دولت کے کرم سے اللہ تمہیں بھی بلندی اور عروج اور ترقی عطا فرمائے گا. تو جو بھی صاحب دولت ہے، جس کو اللہ نے اپنے محبت کی دولت سے نوازا ہے، اس کا دامن پکڑ لو، اس کا ساتھ پکڑ لو، اور اس کے دامن سے وابستگی اختیار کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں بلندی اور عروج اور ترقی عطا فرمائے. یہاں پر چند باتیں قابل غور ہے. فرماتے صاحب دولت، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، اس کا دامن پکڑ لو. اگر اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری شب میں اس کی رحمت جو ہے تو جوش میں آتی ہے. جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو سجدے میں ہے، تو سر اٹھا، میں تجھ کو عطا کرنا چاہتا ہوں. کوئی سویا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو اٹھ، مانگ، میں تجھ کو دینا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات جو ہے، رات کے آخری حصے میں بندوں کو ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. ایک بات یہ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں ہو تو اس وقت اٹھو اور اس سے مانگ لو، اور جب تم اس سے مانگ لو گے تاز افزالش بیابی رفعتے، اور جب تم اس کی بارگاہ میں دعا کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، طلب کرو گے، اور اس کی عبادت ذکر و اذکار سے اس کو راضی کر لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تم کو بلندی عطا فرما دے گا. یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات، اگر اس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا جائے، دست زندر ذیل صاحب دولت ہے، صاحب دولت اور مالدار کا دامن پکڑ لو، امیر کا دامن پکڑ لو. اب تاجدار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین کے خزانوں کی چابی میرے اختیار میں دے دی، میرے ہاتھ میں دے دی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا جو ہے مالک بنا دیا. ہر چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کے اختیار میں عطا فرما دی. اب اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم جو ہے جس کو جو چاہے وہ عطا فرما دے. تو اس کا مطلب یہ دست زندر ذیل صاحب دولت کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب رغبت کر لو، اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعلق پیدا کر لو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب جو ہے تو نسبت کر لو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب اپنی توجہ کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ان کو عطا فرما دی، اور جو ان کی جانب توجہ فرما دے، اور جو ان کی دامن سے وابستگی اختیار کر لے، اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اختیار کر لے، تاز فضالش بیابی رفعتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے بلندی، ترقی اور عروج اور جو ہے تو بے پناہ بلندی عطا فرمائے گا. اب اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کو بلندی، اللہ اکبر. صاحب دولت اب کیسی دولت عطا فرمائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی دولت عطا فرمائی، ایسی دولت عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نے جسے چاہا اپنی اس دولت سے نواز کر، مثال کے طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نبوت کے منصب پر فائز ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات علیہ السلام کو منصب نبوت پہ فائز فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اس منصب کی زکوٰۃ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حسن کی زکوٰۃ عطا فرماتے ہیں، تو جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے حسن کی زکوٰۃ عطا فرما دی تو وہ صدیق اکبر بن گئے۔ جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے نبوت کی کرن کی زکوٰۃ عطا فرما دی تو وہ عمر فاروق اعظم بن گئے۔ جس کو زکوٰۃ عطا فرما دی وہ جبرائیل بن گئے۔ جس کو زکوٰۃ عطا فرما دی وہ سیدنا مولا علی مشکل کشا بن گئے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے بڑے بڑے لوگوں نے زکوٰۃ پا کر جو ہے تو بلندی اختیار فرمائی اور بلندی پر پہنچے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلیم سے بڑھ کر کوئی صاحب دولت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے دامن سے وابستگی اختیار کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت اختیار کرو تاکہ تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے جو ہے بلندی اور رفعت پا سکو۔ آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ یاد رکھو ہم ایک آخری بات بیان کرتے ہیں، جناب رومی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آخری بات بتاتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی۔ یہ راستے کا اصول بیان فرماتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہ نیک کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے کی صحبت تم کو برا بنا دے گی۔ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو نیکوں کی، پارساؤں کی، اللہ والوں کی سنگت اختیار کر لو تو تم نیک بن جاؤ گے، اور اگر تم جو ہے بروں کی، مکاروں کی، عیاروں کی اور ظالموں کی صحبت اختیار کرتے ہو تو وہ ان کی صحبت تم کو برائی، مکاری اور گناہوں کی جانب لے جائے گی۔ مثال کے طور پر پارا ہوتا ہے، پارا جس کو سیماب کہا جاتا ہے، اور یہ سیماب جو ہے یہ حکما اس کو اچھے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے پارا۔ یہ پارے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ پک جاتا ہے، یہ پارا پک جاتا ہے تو پکنے کے بعد اس کا ایک جوہر نکال کر اگر کوئی تانبے میں ڈال دے تو وہ سارا تانبا سونا بن جاتا ہے، سارا تانبا سونا بن جاتا ہے۔ اور پکنے کے بعد اگر کوئی بیمار ہو اس کو استعمال کر لے تو وہ اس کی پرانی سے پرانی بیماری جو ہے تو دفع ہو جاتی ہے۔ کتنا بھی پرانا بخار ہو، اگر یہ سیماب کا ایک جوہر اگر کوئی استعمال کر لے تو پرانے سے پرانا بخار اس کا دفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو برس کی بیماری ہو اور یہ پارا جو ہے وہ استعمال کر لے تو اس کے برس کی سالوں سال پرانا برس اگر کیوں نہ ہو تو یہ برس کی بیماری اس کی رفع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بڑے سے بڑا مرض ہو، چاہے وہ کینسر کا مرض کیوں نہ ہو، اگر وہ سیماب کا ایک جوہر استعمال کر لے تو جو ہے اس کا یہ مرض ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی پارا جب یہ خام ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، اگر یہی کچا پارا اگر کوئی استعمال کر لے تو اس کے استعمال کے بعد اس کی سارے جسم کی چربی جو ہے، اس کے سارے جسم کی جلد جو ہے اتر جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس کو کچا استعمال کر لے تو اس کا سارا جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، پھٹ پھوٹ جاتا ہے، سوائے موت کے، قبر کے اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا۔ تو پتہ کیا چلا، اگر سیماب اگر پکا ہو اور اس کو استعمال کیا جائے تو پکا سیماب بڑا فائدہ مند ہوا کرتا ہے، اور اگر وہی سیماب کچا ہو اور اس کو استعمال کیا جائے تو وہ قبر میں لے جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر پیر کامل ہو اور اس کا دامن پکڑ لیا جائے تو وہ بندوں کو خدا تک ملا دیتا ہے، اور اگر پیر ناقص ہو، مکار ہو، عیار ہو تو وہ بندوں کو خدا سے کیا ملائے گا، بلکہ وہ دنیا میں مشغول کر کے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر صحبت اختیار کرنا ہے تو اللہ والوں کی اختیار کرو، صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، اور بروں کی صحبت تم کو برا بنا دے گی۔ تو اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو اور اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی پانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کا دامن پکڑو، تاکہ ان کے دامن کی برکت سے اللہ تم کو عروج عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم ان کے علاوہ ناقصین کے پاس چلے گئے،
دنیا داروں کے پاس چلے گئے اور عیار صوفیوں کے پاس چلے گئے تو یہ تمہیں دنیا میں ملوث کر کے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے رب قدیر ہم سب کو جو ہے راہ راست پر گامزن فرمائے اور محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ کریمہ کار سازہ بند نواز رب قدیر تاجدار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہیں صغائر و کبائر کو بخش دے معاف فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو بلیات سماویہ بلیات ارضیہ سے محفوظ و معمول فرما۔ رب قدیر جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے باطنی فیوز و برکات سے مشرف فرما، اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما۔ رب قدیر دنیا میں آخرت میں قبر میں حشر میں نشر میں ہر جگہ رب ذوالجلال اپنے محبوبین کی امداد عطا فرما، محبوبین کی تائید عطا فرما، محبوبین کا ساتھ عطا فرما۔ رب ذوالجلال سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔